إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جو قیامت کے وقوع پذیر ہونے پر ایمان نہیں رکھتے، جن کو شک ہے کہ شاید یہ قیامت کا واقع ہونا، آخرت کا ہونا، حساب و کتاب، جنت و جہنم، یہ سارے کے سارے روایتی افسانے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً۔ اللہ نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پر اس بات کی حقانیت کو ثابت کیا کہ اللہ نے ایک دن مقرر کیے رکھا ہے، اور اس دن اللہ رب العزت نے کل کائنات کو جمع کر کے ان کا حساب و کتاب کرنا ہے، اور ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اتنی ساری دلیلوں کے بعد، اتنے براہین کے بعد فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً۔ اب پیچھے اور کچھ باقی نہیں ہے، اب صرف یہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ سو کے اٹھیں اور اچانک قیامت ان کے سامنے موجود ہو، برپا ہو چکی ہو، ان کی آنکھ قیامت کے دن کھلے، اچانک قیامت ان کے سامنے ہو، صرف انہیں اس گھڑی کا انتظار ہے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی نشانیاں وہ تو آ چکی ہیں، وہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، یہ جو ابھی نصیحت حاصل نہیں کر رہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ،
جس دن وہ قیامت آ گئی، قیامت قائم ہو گئی، تو پھر یہ کیسے نصیحت حاصل کریں گے؟ کیونکہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد پھر کسی کے پاس یہ مہلت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے عمل کو بہتر کر سکے۔ پھر دعوے ہوں گے، تمنائیں ہوں گی، التجائیں ہوں گی، منتیں ہوں گی، وہ جہنم میں جانے کے بعد بھی ہوں گی۔ وہ کہا جائے گا جہنم کے دروغے سے کہ رب سے درخواست کر کہ تھوڑی سی عذاب میں تخفیف کر دے۔ وہ منتیں اور ترلے وہ چلتے رہیں گے، لیکن فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، ان کا فائدہ نہیں ہوگا، اعمال نامہ بند کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل پہلے قیامت کے دن پر ایمان لا کے، آخرت پر ایمان لا کے اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر کے عمل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ یہ نصیحت نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کوئی ایسی بات بیان کی جو غیبی امور میں سے ہے، جس کو ابھی ہم دیکھ نہیں سکتے، ابھی اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا امتحان ہے کہ انسان بن دیکھے قبول کر لے۔ صحابہ نے تو بن دیکھے جو بھی اللہ کے رسول نے باتیں بتلائیں، ایسا ایمان قبول کیا کہ یہاں سے بات پہنچی اور وہاں سے اس بات کو اپنے سینے پر لگا کے قبول کر لیا اور اس بات کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ انسان بولے کہ پہلے مجھے دکھاؤ، مجھے نظر آنا چاہیے، دیکھنے کے بعد پھر میں ایمان لے کر آؤں گا۔ فرمایا قیامت کی نشانیاں تو برپا ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، نصیحت حاصل کرنے کا وقت ابھی ہے، آج ہے، اس لمحے ہے، نصیحت حاصل کر لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بے تحاشا بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، علامات بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کافی علامات کو بیان کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ قیامت کی علامات اور نشانیاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آخرت کی تیاری کی جا سکے۔ یہ کوئی سٹوریاں نہیں ہے کہ کہانیاں آپ کو سنائی جائیں، آپ بھی لذت لیں، قصے سنیں، کہانیاں سنیں کہ کل کیا ہوگا، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، اور وہ سٹوریاں سننے کے بعد، وہ قصے سننے کے بعد آپ اپنے دل کے دریچے کو بند کر دیں، کھڑکیوں کو بند کر دیں، اور پھر اسی طرح لہو و لعب میں مشغول ہو جائیں اور غافل ہو جائیں۔ بلکہ مقصد کیا ہے کہ انسان کا دل دہل جائے کہ قیامت قریب ہے، اور اگر میں مر گیا تو قیامت تو آ گئی، میرے مرنے کے ساتھ میری قیامت تو شروع ہو گئی، قیامت قریب ہے، قیامت دور نہیں ہے، میں نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھتے ہیں اور یہ کلمات ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلة من الفتن، ماذا انزل اللیلة من الخزائن۔ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج رات کتنے ہی فتنے نازل ہوئے، آسمان سے کتنے ہی فتنے نازل ہوئے، اور اسی طرح اللہ نے آسمان سے کتنے ہی خزانوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو نازل کیا ہے۔ اشارہ تھا کہ قیامت قریب ہے اور وہ فتنے نازل ہونا شروع ہو چکے ہیں، برپا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، کون ہے جو ان حجرے والیوں کو اٹھائے گا؟ یعنی مراد امہات المؤمنین تھی، ازواج مطہرات تھی، کہ کون ہے جو انہیں اٹھائے کہ رات کے اس پہر اٹھیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ کیوں؟ یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری وہ خواتین جو دنیا میں بڑا عمدہ لباس پہنتی ہوں گی، جن کا لباس بڑا عمدہ ہوگا، جن کے محلات بڑے اونچے ہوں گے۔ فرمایا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، قیامت کے دن بے لباس، قیامت کے دن لباس اسی کو ملے گا جس کا عمل اچھا ہوگا۔ قیامت کے لباس کی، قیامت کے گھر کی، قیامت کی نعمتوں کی تیاری کرو۔ من یوقظ صواحب الحجرات، یہ ایک طرز عمل ہونا چاہیے گھر کے سربراہ کا۔ اس کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ وہ سارے گھر والوں کو اللہ کی قربت میں، اللہ کی اطاعت میں ساتھ لے کر چلے،
یہ نہیں ہے کہ والد صرف تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اولاد کی فکر ہی نہیں، اولاد کے بارے میں بے غم ہے۔ اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر فتنے نازل ہو رہے ہیں، قیامت نزدیک ہے، تو اٹھاؤ ان کو، یہ ازواج مطہرات اٹھیں اور اللہ کو راضی کریں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين واشار باصبعي، فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے، یعنی میرا مبعوث ہونا، میرا دنیا میں آنا اور قیامت کا وقوع پذیر ہونا، یہ اس طرح ایک ساتھ ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ قیامت کی تیاری کو کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی قیامت کب قائم ہو جائے، اس کا وقت کب شروع ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جو مختلف علامات بیان کی، ان کے حوالے سے چند اصول یاد کر لیجئے۔ اکثر ہم سنتے ہیں علامات قیامت کے بارے میں، بڑی آراء سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، لیکن چند اصول ہیں کہ جن اصول کے تحت ان علامات قیامت کو یا قیامت کی نشانیوں کو سمجھا جائے۔ سب سے پہلی چیز، ان قیامت کی علامات کے بارے میں بغیر علم کے بات نہ کی جائے، یعنی خود سے ایسی علامات کو گھڑ لینا۔ یہ وہ علامات جو بالکل ضعیف احادیث میں آئی ہیں، کمزور احادیث میں آئی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر پورے خطبے دینا اور بیان کرنا کہ یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ بغیر علم کے اس موضوع میں بات کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ خاص کر اس موضوع کا تعلق اللہ کی قیامت کے ساتھ ہے، ان امور کے ساتھ ہے جو غیبی امور ہیں، جو اللہ نے ہم سے مخفی رکھے ہیں۔ جتنا اللہ نے بتا دیا ہمیں اتنا ہی علم ہے، جو اللہ نے نہیں بتلایا اس کے پیچھے مت پڑیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہیں ہے، اللہ نے جس چیز کی نالج نہیں دی، اس کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ نے سوال کرنا ہے کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں اور دل کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھنا ہے، اگر ان کا مس یوز کیا، اپنی عقل کا استعمال ایسے کیا کہ شریعت کی ٹکر میں لا کھڑا کیا کہ میری عقل نہیں مانتی، میری عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے، یہاں پر مراد یہ نہیں ہے۔ جس اللہ نے یہ علامات بیان کی، اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کن الفاظ کو اختیار کیا جائے۔ اس کا حبیب بہتر جانتا ہے کہ ان علامات کو کن الفاظ کے ساتھ امت تک منتقل کیا جائے۔ ہمارا کام ہے ایمان لے کر آنا۔ جتنا اللہ نے بیان کر دیا، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، اس کو من وعن تسلیم کرنا، پہلی چیز اور پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ترتیب کا خیال رکھیں۔ جن امور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان کی ہے کہ پہلے یہ علامت آئے گی، پھر یہ علامت آئے گی، پھر یہ علامت آئے گی، اپنی مرضی سے ترتیب آگے پیچھے کرنا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلے آ چکی ہے، یہ آئے گی اور یہ بعد میں آئے گی، یہ درست نہیں ہے۔ یہ معاملات چونکہ غیبی ہیں، ہم سے پوشیدہ اور مخفی ہیں، ان کی جو ترتیب احادیث میں بیان کر دی گئی، اس ترتیب پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، اسی طرح ایمان لے کر آنا جس طرح احادیث میں بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا احادیث کی روشنی میں کہ پہلے بڑی جنگیں ہوں گی، جیسا کہ ایک بڑی جنگ جو اہل روم کے ساتھ ہوگی، رومیوں کے ساتھ ہوگی، جو آج کا یورپ ہے۔ اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی کے ظہور کے بعد دجال آئے گا، اور پھر دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ ترتیب اس طرح احادیث میں آئی ہے۔ ہمارا ایمان ان علامات پر اسی ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان کی ہے۔ اور جہاں ترتیب نہیں آئی، مطلقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو وہاں پر ترتیب بیان کرنا ضروری نہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات، صرف اپنی شعلہ بیانی کے لیے، اپنے بیان کو مزین کرنے کے لیے کچھ کلمات سے، کچھ فقرات سے ایسی تعویل مت کریں کہ جو تعویل قرآن و حدیث کے ظاہر کے خلاف ہو۔
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کر دیے، جس طرح کر دیے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر اپنا معنی بیان کیے، اسی طرح اس پر ایمان لایا جائے۔ مثال کے طور پر دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ وہ دجال ایک مخلوق ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ دجال سے مراد یہ نظام ہے، یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ایک نظام کا نام ہے، وہ دجال کا نظام ہے۔ یہ کہہ دینا کہ فلاں ملک وہ دجالی ملک ہے، یہی دجال ہے، یہی دجال کی آمد سے مراد ہے، اس طرح کی تعویلیں کرنا درست نہیں ہے۔ جس طرح احادیث میں آ گیا اسی طرح ایمان لایا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا، وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کے پوری روح زمین کا چکر لگائے گا۔ اب ہم اس گدھے کی طویل شروع کرتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک بندہ گدھے پر بیٹھ کے پوری دنیا کا چکر لگائے، تو اس گدھے سے مراد اس کا جٹ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، اس کے چکر لگانے سے مراد فلاں اور فلاں اور فلاں ہے، نہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول کا بیان اور الفاظ ہمارے لیے کافی اور شافی ہونے چاہیے۔ جب ظہور ہوگا ہمارے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ ابھی ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ ابھی ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ ہم مکلف ہیں ایمان لانے کے، کہ ہم اسی طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دیا۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ علامات کے بارے میں یقینی اور حتمی فیصلہ مت دیں، خاص کر وہ علامات جن کا تعلق خاص افراد یا اشخاص کے ساتھ ہے، کہ جو فلاں قوم ہے، فلاں جو قوم ہے آج کے دور میں، جو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، ان سے مراد فلاں قوم ہے، جن کی آنکھیں اس طرح ہیں، جن کے کان تھوڑے سے لمبے ہیں۔ تو اس طرح وہ علامات جن کا تعلق اشخاص کے ساتھ ہے، افراد کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں یقینی فیصلہ دینا کہ حدیث میں جو یہ شخص آیا ہے اس سے مراد فلاں شخص ہے۔ ہم یقینی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، جب امت کا اجماع ہو جائے گا، جب امام مہدی آئیں گے، ساری کی ساری امت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور جب دجال آئے گا ساری امت کا اجماع ہوگا کہ یہ دجال ہے، اس وقت سارے مان لیں گے۔ لیکن پہلے سے فیصلے کرنا، اجرت کرنا، صرف اپنے کلام میں کچھ نیا ڈالنے کے لیے، اسے پرکشش بنانے کے لیے، اس کو وائرل کرنے کے لیے ایسی تفسیر بیان کر دینا کہ واہ ایسی بات تو پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر ایسی بات کوئی کرے گا تو اس بات کا ذمہ دار بھی اللہ کے ہاں خود ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بیان کی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ان کو ہم دو قسموں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی وہ علامات جو کہ صغرا ہیں، قیامت کی چھوٹی علامات ہیں، اور وہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بیان کی۔ 100 وہ علامات ہیں جو چھوٹی علامات ہیں، جن میں سے 80 علامات وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور دنیا کا منظرنامہ اس بات کا شاہد ہے۔ 80 علامات اور تقریباً 20 علامات، چھوٹی علامات ایسی ہیں کہ جن کا ظہور ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو چھوٹی علامات ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی قیامت کی علامات بیان کی ہیں، جیسے امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا وغیرہ وغیرہ۔ وہ تقریباً 10 بڑی علامات ہیں، 10 بڑی علامات۔ یہ کل علامات ہیں تقریباً جو احادیث کے اندر بیان کی گئی، اور علامات صغرا میں سے چند علامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان میں ایک علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کو چھوڑ جانا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، یہ بھی علامات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، نبی بنایا جانا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، فرمایا اعدد ستا بین یدی الساعہ، اے عوف 6 چیزوں کو گن لے قیامت سے پہلے، یہ نشانیاں ہیں۔ اور پھر ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا موتی، میرا اس دنیا سے جانا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بیت المقدس کا فتح ہونا،
یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے. ثم موتان یأخذ فیکم کقعاص الغنم. فرمایا پھر وبائیں پھیلیں گی، اور وہ وبائیں ایسی ہوں گی جیسے بکریوں کے اندر پھیلنے والی ایک بیماری قعاص ہے. جیسے ہی وہ وبا لگے گی بندہ فوراً ہی مر جائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی طاعون امواس کے نام سے ایک بیماری پھیلی، وبا پھیلی، جس سے کئی ہزار صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قیامت کے نزدیک وبائیں پھیلیں گی. اور آج آپ دیکھ لیجئے کتنی قسمیں ہیں وباؤں کی، ہمیں یاد بھی نہیں ہے. اتنی وبائیں آ چکی ہیں، اتنی قسمیں آ چکی ہیں. بلکہ وبا پھیلتی ہے تو دنیا یکدم بند ہو جاتی ہے، نظام دنیا رک جاتا ہے. اتنی وسیع تعداد میں وبائیں ہیں اور اس طرح پھیلتی ہیں، اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ثم استفاضۃ المال، قیامت کی علامات میں سے کہ مال کمانا بڑا آسان ہو جائے گا، چونکہ اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا مال کی کثرت ہوگی. حتی یعطى الرجل 100 دینار فیظل ساخطا. اور حالت یہ ہوگی کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے، سونے کے دینار. فیظل ساخطا، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوگا، بولے گا میرے لیے کافی نہیں ہے، یہ مال بہت کم ہے، تھوڑا سٹینڈرڈ اور اپ ہونا چاہیے، اوپر ہونا چاہیے. اور آج آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ چیز ہمارے سامنے بڑی اچھی طرح آیا ہے، واضح ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے جو پیسہ کمایا جا رہا ہے، جس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اپنی ویڈیوز بنا کے، اپنی فیملی کی بنا کے نشر کی جا رہی ہیں، اس پر پیسے کمائے جا رہے ہیں. اور ہماری نوجوان نسل، نیا آنے والا ذہن دیکھ رہا ہے کہ یہ پیسہ ہے کمانا، اتنا زیادہ پیسہ اتنی آسانی کے ساتھ. آپ آن لائن ٹریڈنگ کریں، فوریکس ٹریڈنگ کریں، چند منٹوں کے اندر اگر آپ ماہر ہیں تو پیسے کما سکتے ہیں، پیسے نکال سکتے ہیں. اور ساری کی ساری نوجوان نسل، نوجوان ذہن جو ہے وہ اس وقت ان چیزوں کو فالو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ جو پیسہ بن رہا ہے میں نے اس سے بھی زیادہ کمانا ہے. اب یہ ہے مال کی کثرت جس میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے. اگر انسان حلال کاروبار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، حلال کماتا ہے، یہ سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں عبادت بھی ہے آج کے دور میں. ایک بندہ حرام سے بچتا ہے، حلال کماتا ہے، زیادہ کمائے، اللہ کے راستے میں دے، یہ بڑی بہترین عبادت ہے. حرام سے بچنا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بس اس کام میں پڑ جانا اور اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے لوگوں کو بیچ ڈالنا تاکہ تھوڑے سے پیسے مل جائیں، چونکہ وہ زیادہ مل رہے ہیں اس لیے انسان ہر قسم کی دینی حدود کو پھلانگ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنے فتنے آئیں گے کہ صبح کے وقت ایک بندہ مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو چکا ہوگا. شام کے وقت اگر مومن ہے، صبح وہ کافر ہو چکا ہوگا. کیوں؟ فرمایا کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے 2 ٹکوں کے لیے بیچ ڈالے گا. پیسہ آ رہا ہے نا، تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر میری ویڈیو میں میری فیملی آ رہی ہے اور میں فیملی ولاگنگ کر رہا ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ پیسہ بن رہا ہے. آنکھوں پر انسان پٹی باندھ لے، غیرت کا جنازہ نکلتا ہے تو نکل جائے. معاشرے کی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے تو ہوتی رہے. اسلامی اقدار کو روندا جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ آنا چاہیے. فرمایا یہ ہوگا، مال بہت زیادہ ملے گا. اور پھر ایک بندے کے پاس جتنا مال ہوگا پھر بھی راضی نہیں ہوگا، اس کے اندر شکر پیدا نہیں ہوگا، تھوڑے پر صبر نہیں ہوگا، زیادہ پر شکر نہیں ہوگا. ہر وقت ناراضگی، شکوے، شکایتیں یہ اس کی زبان پر ہوں گی. اسی طرح کثرت موت کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ واقع ہونا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے بیان کیا. اور اچانک موت کا واقع ہونا، اور آج آپ دیکھ لیجئے کس طرح اچانک اموات واقع ہو رہی ہیں اور کتنی اموات ہوئی ہیں. آپ چیک کر لیجئے کہ 19ویں صدی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو کتنی اموات واقع ہو چکی ہیں. آپ کو نظر آئے گا کہ جتنی اس صدی کے اندر اموات ہوئی ہیں اتنی تاریخ میں ہمیں کسی اور صدی میں نہیں ملتی. اور آپ کی یہ صدی جس میں آپ موجود ہیں، ہم موجود ہیں، اس صدی کے اندر آپ دیکھ 21ویں صدی، اب 25 سال گزرے ہیں ہمیں. ایک ربع
اور آپ دیکھ لیجئے کتنا ظلم و ستم، کتنی اموات ہو چکی ہیں، کس طرح مسلمانوں کا خون بہایا ہر طرف خون ہی خون نظر آتا ہے. اس ملک کی طرف دیکھیں، وہاں پر تباہی اور بربادی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح قتل و غارت عام ہوگی، یہاں تک کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو نہیں معلوم کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم، بس قتل عام ہوگا. حتی یکثر الحرج، فرمایا حرج ہوگا، اور حرج سے مراد عربی زبان کے اندر وہ کثرت قتل ہے، قتل ہے، قتل عام ہے. فرمایا قیامت کے قریب یہ حالت ہوگی آج جو ہمارے سامنے ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ امانتوں کا ضیاع ہوگا، آپ کو امین نظر نہیں آئے گا، ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جس پر آپ اعتبار کر سکیں. آج آپ نے چھوٹی سی کوئی چیز لینی ہو نا تو ہمارا پہلے سے ذہن نیگیٹو ہوتا ہے کہ اس نے دھوکہ کرنا ہے. ہمارا اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے دھوکہ کرنا ہے اور میں نے اس سے کیسے بچنا ہے. چونکہ خائن اب لوگوں میں وہ اصل ہو چکے ہیں، جو خیانت کرنے والے ہیں. امانت دار وہ آپ کو بہت کم ملیں گے، بہت تھوڑے ملیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، لوگ خائن بن جائیں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے، تو قیامت کا انتظار کرو. کسی نے سوال کیا کہ امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب بڑے بڑے عہدے ایسے لوگوں کے پاس آ جائیں گے جو نہ اہل ہوں گے، جن کے پاس اہلیت نہیں ہے، جب آپ کی جابز، آپ کے عہدے، آپ کے منصب وہ پیسوں کی بنیاد پر، ٹکوں کی بنیاد پر تقسیم کیے جائیں گے، تو یاد رکھو فرمایا فانتظر الساعہ، چونکہ اب غیر اہل لوگ عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں تو قیامت کا انتظار کرو، اب قیامت دور نہیں ہے. اسی طرح فرمایا قیامت کے قریب لوگ حرام چیزوں کو حلال لیبل کے ساتھ سیل کرنا شروع کر دیں گے. حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. ایک ہے کہ انسان حرام کھاتا ہے اور حرام سمجھ کے کھا رہا ہے کہ یہ حرام کام ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کا مرتکب ہوں. ایک یہ بندہ بات کہے کہ یہ کام درست ہے، یہ جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ گار ہے جو حرام کام پر حلال چیز کا لیبل لگا کر سیل کرتا ہے. فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ وَالْخَمْرَ، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو حلال قرار دیں گے. اور آج آپ دیکھ لیجئے بعض دفعہ نکاح کے نام پر ایسے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں جو کہ زنا ہیں، لیکن ان کے اوپر نکاح کا لیبل لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھی نکاح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا کہ زنا کو حلال قرار دیا جائے گا. اسی طرح ریشم کے پہننے کو مردوں کے لیے یہ حلال تصور کیا جائے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ موسیقی کے آلات کو حلال تصور کیا جائے گا. ایک وقت تھا کہ ہر بندے کو یہ بات معلوم تھی کہ موسیقی حرام ہے. اگر کوئی سنتا ہے، کوئی گانے سنتا ہے، وہ حرام سمجھ کے سنتا تھا. آج لوگ سوال کرتے ہیں کیا موسیقی حرام ہے؟ کیا موسیقی کہاں پر آیا کہ موسیقی حرام ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. لوگ آتے ہیں، یوتھ آتی ہے، پوچھتی ہے کہ کیا موسیقی بھی حرام ہے؟ کیونکہ اس طرح کے لوگ آ چکے ہیں کہ جنہوں نے دین کے نام پر جو بگاڑ پیدا کیا ہے اس سے نسلوں کا ذہن تبدیل ہو چکا ہے. فرمایا اسی طرح لوگ شراب کو حرام تصور کریں گے، حرام شراب کو حلال تصور کریں گے، حلال کا لیبل لگا کر سیل کریں گے کہ یہ شراب جو ہے حلال ہے، اس کا پینا جائز ہے. اس طرح کے فتوے جاری ہوں گے. یہ ساری کی ساری وہ چھوٹی علامات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور بہت ساری علامات ہیں، اور یہ اکثر علامات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ واقع ہو چکی ہیں. یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، کوئی دور کی باتیں نہیں ہیں. ضروری بات اور ضروری امر یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے کیسے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.